پہلگام واقعے کی بات کرتے ہیں. اس کے خلاف بھارت اپنے مکروہ عزائم کھل کر اس کا اظہار کر رہا ہے. وہی پاکستان جو ہے اور عالمی برادری جو ہے اس میں کشیدگی کم کرنے کے بجائے پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کا جواز پیدا کیا جا رہا ہے. امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں نیا انکشاف سامنے آیا ہے. بالکل، اور نیو یارک ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اس واقعے کے بعد جو ہوا درجنوں عالمی رہنماؤں سے انہوں نے رابطہ کیا ہے اور پاکستان کے خلاف اقدامات کے لیے وہ حمایت طلب کر رہے ہیں، اس قسم کی سفارتکاری کر رہے ہیں. اور بھارت کے جواب میں ڈپٹی وزیر اعظم یعنی اسحاق ڈار صاحب نے چین سے بات کی ہے، سعودی عرب، آذربائیجان اور برطانوی وزیر خارجہ سے بھی ان کے سفارتی سطح پر جو بھارت پلاننگ کر رہا ہے اس معاملے کے اوپر بات چیت ہوئی ہے. دوسری جانب صرف کا کہنا ہے کہ جنگ کے لیے 2-3 دن اہم ہیں. دونوں ممالک کی سرحدوں پر فوج کھڑی ہے. انہوں نے بات یہ جو اہم بتا دی ہے کہ 2 سے 3 دن اہم ہیں. جس طریقے سے بھارت وار مونگرنگ کر رہا ہے اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار احتشام الحق صاحب. احتشام صاحب السلام علیکم. گڈ مارننگ سر. کیا وائب ہے اس وقت اسلام آباد میں؟ واٹس ہیپننگ؟ ہم یہ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں. وی آر ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اس وقت سرحدوں پہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اسلام آباد میں کیا ایکٹیویٹیز ہے اس وقت؟ دیکھیں اسلام آباد میں تو فیصل بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. جہاں آپ نے دیکھا ساری یہاں فوج بیٹھی ہے، سفارتکاروں کی بھی بیٹھی ہے، دنیا کی بیسٹ کریم اخبار نویسوں کی بھی بیٹھی ہے، باہر سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر ظاہر ہے گورنمنٹ بھی ہے، اپوزیشن بھی ہے، سارے لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں. اور یہ 2-3 دنوں کی جو بات خالد صاحب نے کی ہے بھائی دیدے فیصل تھوڑا سا چینج کیا ہے نقطہ نظر انہوں نے اپنے آپ کو. میرا خیال ہے یہ خالد صاحب کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ جی 2-3 دن اہم ہے، کیونکہ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے نا یہ جس کو کہتے ہیں مس ایڈونچر کرنے کی کوشش نہیں کرے گا تو اس کے لیے مصائب ہوں گے. اینی وے آج ویسے خواجہ صاحب یہاں اور کیا کہتے ہیں ڈار صاحب شاق ڈار صاحب اور ڈی جی آئی ایس پی آر آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں فورن جرنلسٹ کے لیے. انہیں وہ بتائیں گے آج ساری سچویشن کیا ہے. اب 2-3 چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو عام طور پہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہندوستان میں جس انداز سے اس پبلک اوپینین کہاں پہ لے گئے مودی سرکار اور گودی میڈیا ان کا، انہیں فیس سیونگ چاہیے. اور بار بار جو ہے نا ڈائریکٹلی پاکستان کو اپنے دوستوں کے ذریعے کہلوا رہے ہیں کہ جی چھوٹا موٹا کسی کھیت میں فیلڈ میں اگر ہم میزائل مار دیں تو آپ چپ کر دیں اور تاکہ ہم اس معاملے کو آگے لے جائیں. لیکن فیصل اصل بات ہے کہ پاکستان نے بڑا کلیئرلی کنوے کر دیا ہے کہ یہ ہم آپ کو واضح طور پہ بتا دیں کہ اگر آپ توقع کرتے ہیں کہ ہم ریئیکٹ نہیں کریں گے تو یہ غلط ہوگا، ہم ریئیکٹ کریں گے. تو ان کو ایک یہ ہے کہ وہاں پہ ہندوستان میں ایک صورتحال جو بن گئی وہاں پہ بھی لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے. اور خاص طور پہ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کے بعد تو ہندوستان میں لوگ سوچ رہے ہیں کہ جی آپ پاکستان کے ساتھ یہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہے وہ بھی نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، پھر کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے یہ سارا مسئلہ آ کے رک گیا ہے کہ اب کیونکہ بہار کے چناؤ ہونے جا رہے ہیں. ہمیشہ جب بھی آپ نے دیکھا الیکشن کسی صوبے میں ہوتے ہیں، ریاست میں ہوتے ہیں یا وہ اوور آل الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ پاکستان جو ہے نا اس کی بوگی لے کے جا رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ بھی بے شمار لوگ ہیں وہ سوال کرتے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہو رہے ہوں تو ہندوستان کا نام دیا جائے. تو میرا خیال ہے یہ نیریٹو ہے. اور آخری بات امپورٹنٹ بات فیصل یہ ہے کہ اس وقت آپ نے نہیں کشمیر میں جو صورتحال پیدا کر دی ایک دوسرا غزہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈیموگرافک چینجز لا کے 70 لاکھ ہندوؤں کو انہوں نے ڈومیسائل دے دیے، 50,000 سے زیادہ لوگوں کو لا کے آباد کر دیا ہندوؤں کو. وہاں پہ 90 لاکھ ٹوٹل وہ ہیں کشمیری. اب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے لوگ کہتے ہیں 7 لاکھ فوج رکھ کے بھی آپ دبا نہیں سکتے. ساری دنیا بھی سوال کر رہی ہے. اور پھر بار بار آتا ہے کہ جی یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہو گیا آپ کی نااہلی ہے نا، نہ آپ کو ایویڈنس دے سکے نہ پروف دے سکے. اور جس انداز سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھانہ ہے وہ 5 منٹ میں کیسے آپ درد ہوگی، یہ تو ہو نہیں سکتا. اور ہر گز پہ آپ کی چوکی ہے، اگر وہاں سے بھی اس کے باوجود بھی آپ کو پتہ نہ چل سکا تو پھر آپ کی انٹیلیجنس کیا کری، آپ کی فورسز کیا کر رہی. احتشام صاحب یو این سے بھی تقویت نہیں ملی بھارت کو، ایکچولی یہ بھی ان کی فرسٹریشن میں ایڈ کر رہا ہے میرے خیال میں. تو ایک تو یہ معاملہ بھی ہے، دوسرا یہ کہ اکنامکلی یہ کتنا پریکٹیکل ہے کہ دو نیوکلیئر ٹھیک ہے دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں لیکن ہم دونوں ملکوں کی نیوکلیئر چیلنج ہے. پاکستان تو اس طرح کا کوئی بھی ایڈونچر چاہتا نہیں ہے، پاکستان ہمیشہ پیس کی بات کرتا ہے، لیکن جب بھارت انیشیٹ کرتا ہے تو مجھے یہ جاننا ہے کہ اکنامکلی فار ہاؤ لانگ دے کین سسٹین سچ اے تھنگ، اور ان کو اپنا کتنا نقصان ہے اس میں. دیکھیں سعدیہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی میڈیا بھی اور ادروائز بھی ان کے دوست یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی انیشلی یو مسٹ ایکسیپٹ کہ آپ کا یہ انٹیلیجنس فیلئر تھا، یہ سیکیورٹی لیپس تھا آپ کا. اور پھر یہ ہے کہ باوجود اس بات کے کہ ہائی الرٹ یہ علاقہ کر دیا گیا تھا
اور پھر آپ کی ایجنسی نے اس کو بعد میں کلیئر کر دیا کہ جی اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہونے جا رہا. پھر یہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ وہ جو 4 آدمی آئے تھے جو اتنے لوگوں کو مار کے چلے گئے, ان کو زمین کھا گئی, آسمان کھا گیا, وہ کیا وہ 400 کلومیٹر اپنا LOC عبور کر کے آئے آرام کے ساتھ بندوں کو مار کے؟ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ابھی بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس صاحب نے. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم, ویری گڈ مارننگ ٹو یو ایز ویل اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سو احمد منہاس صاحب, یہ نیو یارک ٹائمز بھی اب لکھنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ بھارت ایک ڈرامہ رچانے کی, وجہ ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے, اس کو وہ بھرپور کوشش کے باوجود وہ وجوہات مل نہیں پا رہی ہیں. سو بھارت جو ہے وہ انٹرنیشنلی اب کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ اقوام متحدہ میں اس کی سبکی ہوئی ہے, ٹرمپ نے بھی سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ وہ اپنے معاملات خود ہی حل کرے. سو ویئر از انڈیا اسٹینڈنگ ود آل آف اٹس فالس فلیگ رائٹ ناؤ؟ جہاں تک انڈیا کے فالس فلیگ آپریشن کا تعلق ہے, اس میں وہ بری طرح سے ایکسپوز ہو چکا ہے. پوری دنیا کا میڈیا اس کو لے کے آگے چل رہا ہے. اور اس سے پہلے کہ جب یہ آپریشن انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کیا تھا 2 دن, اب سے 5-6 دن پہلے, تو 2 دن شروع میں انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو ضرور کور کیا, لیکن اس کے بعد ان کو جب پتہ چلا یا انہوں نے جب اس کے حقائق دیکھے تو تمام کرائٹیریا فالس فلیگ آپریشن کے پورے ہو رہے تھے. اس فالس فلیگ آپریشن کا جب آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد انٹرنیشنل میڈیا نے انڈین پوزیشنز کو لینا ختم کر دیا. اب مودی کو خاصی ہزیمت اٹھانا پڑ رہی ہے. یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کمیٹی کی جو کونسل کی جو اعلامیہ بھی آیا ہے, اس میں وہ اینٹی انڈیا تو اس کو نہیں کہیں گے, لیکن پرو انڈیا بھی نہیں ہے. جیسے کہ پلوامہ کے بعد انڈین کو خاصا سپورٹ ملی تھی یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل سے. اسی طرح سے اگر اوور آل دیکھا جائے تو جو دوسرے یورپین کنٹریز ہیں, UK اور چائنا اسپیشلی آپ دیکھیں تو وہ مودی کے جو یہ فالس فلیگ آپریشن ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. دو کہ وہ سارے کنڈیم کر رہے ہیں ٹیررزم کو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پرو انڈین جو ایک بغض چائنا میں ایک پوزیشن ہوا کرتی تھی, اب اس طرح سے نہیں ہے. مزید یہ کہ مودی اس وقت خاصا فرسٹریٹڈ ہے, اور اس کے ڈومیسٹک آڈینس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی, اور اب تو ہارڈ لائنرز ہندوز بھی جو ہیں وہ بھی مودی کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے. تو ایک پیس سیونگ کے لیے ایک ایڈونچرزم ہو سکتا ہے, لمیٹڈ ہو سکتا ہے, لیکن یہ لیٹ ہونے سے پھر پاکستان کو کوئی لمیٹیشن اس کے اوپر نہیں ہوں گی. بٹ یس, اس وقت سچویشن ایوالونگ ہے, لیکن ڈیٹرنس ہماری انٹیکٹ ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے ملٹری لیڈرز جیسے پریس کانفرنس میں بھی دیکھا گیا تھا, وہ پریس کانفرنس چھوڑ کے گئے تھے اور اپنے لوگ ان کو شیم آن یو کہہ رہے تھے. ان تمام چیزوں کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو فیس سیونگ کے لیے کچھ ایڈونچرزم ہو سکتی ہے لائن آف کنٹرول کے اکراس, لیکن مین جو ہمارا اوپن جو انٹرنیشنل میڈیا انٹرنیشنل بارڈر ہے وہ اس پہ کھلنے کی امید نہیں ہے. بٹ اسٹل ہم ایک مکار دشمن سے ڈیل کر رہے ہیں. ہم تمام کانٹینجنسیز کے لیے ہم وقت تیار ہیں, اور اسپیشلی جو 2 فرنٹ وار سینیریو کے اوپر ہمیشہ اس نے آپریشنل ریڈینس چیک کرنے کے لیے خوارجیوں کو بھیجا تھا. ان خوارجیوں کو تقریباً 70 کو چیلنج کیا. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی میجر چیز ہیپننگ ہونے جا رہی ہے, بٹ وی آر ناٹ پٹنگ آور گارڈز لوور ڈاؤن. رائٹ. تو بریگیڈیئر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے when New York Times write anything like this, what exactly is coming through? مطلب اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بھارت اس طرح کا کوئی بھی ایڈونچر نہیں کرنے کا سوچ سکتا ہے, اس کی وجہ بہت ساری ہے, اور ان کا جو پہلا ہی پلان تھا وہ فلاپ ہو گیا, اس کے بعد ایسا کچھ کرنے سے پہلے ان کو آلریڈی اندر سے اتنی آوازیں آ رہی ہیں. What do you think the maximum New York Times is referring to? دیکھیے, نیو یارک ٹائمز میں بڑے کل کے ان کا جو اخبار پبلش ہوا تھا اس میں فالس فلیگ آپریشن کے تمام وہ جیسے کرائٹیریاز ہوتے ہیں اس کو میٹ کرنے کی بات کی گئی تھی, اور انڈیا کو اس میں بھی خاصی ہزیمت انٹرنیشنل میڈیا میں اٹھانی پڑی تھی. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم ایک مکار دشمن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, تو اس صورت کے اندر ہم ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہ لمیٹڈ لیول پہ ہوئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نیوکلیر ڈیٹرنس انٹیکٹ ہے. 2001 کے اندر بھی جب پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا تو ہم 1.5 سال تک آئی بال ٹو آئی بال انٹرنیشنل بارڈر پہ بیٹھے تھے, اور جب 2007 کے اندر سمجھوتا ایکسپریس والا انسیڈنٹ ہوا تھا تب بھی 2008 میں بھی اسکلیشن ہوئی تھی. لیکن چونکہ نیوکلیر ڈیٹرنس انٹیکٹ ہے اور کارگل کے موقع کے اوپر بھی کوئی انٹرنیشنل بارڈر نہیں کھلا تھا, تو لہٰذا کوئی میجر چیز تو ہونے نہیں جا رہی. اب آپ کا سوال کہ ہم کس طرح سے اس کو دیکھ سکتے ہیں, تو اس میں لمیٹڈ آپریشن اکراس دی لائن آف کنٹرول وہ ہمارا ہمیشہ سے چلتا چلا ہے پچھلے 76 سالوں کے اندر, اور اس کے ساتھ جیسے بھی جہلم دریا میں انہوں نے خاصا پانی چھوڑا, اس قسم کی حرکتیں ہو سکتی, یا کوئی جو ہے وہ فنڈنگ شاید مزید بڑھا دیں. جو طریقے طالبان پاکستان کے ایلیمنٹس ہیں افغانستان میں چھپے ہوئے, یا BLA کے ایلیمنٹ کو دہشت گردی کی کارروائیاں شاید بڑھا سکے.
प्रॉक्सीज को वो ज़रूर फंड करने की मजीद कोशिश करेगा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो तमाम कॉन्टीजेंसीज के ऊपर नजर रखे हुए, चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर के साथ हो या ईस्टर्न बॉर्डर के साथ हो। इंटरनेशनल जो भारत सफारतकारी करने की कोशिश कर रहा है, आपको क्या लग रहा है, क्या वो इससे कुछ अचीव कर सकते हैं? हैविंग सेड कि यूनाइटेड नेशन में भी उस तरह का सपोर्ट उनको नहीं मिल सका है। जी बिल्कुल, देखिए दोनों पाकिस्तान और इंडिया इस वक्त सफारतकारी का जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक माइंडेड स्टेट्स के साथ इन कांटेक्ट हैं, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई लिमिटेड वॉर भी होती है तो वी शुड हैव राइट पर्सन्स, राइट स्टेट्स टू सपोर्ट इन केस द मैटर गोज टू द यूनाइटेड नेशंस। तो वो दोनों, ये तो सफारतकारी का एक नॉर्मल अमल है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का पल्ला भारी, क्योंकि जो इल्जामात लगाए गए थे वो माजी के तनाजुर में अगर देखें कि जब इलेक्शंस होते हैं तब इंडिया के अंदर ऐसे ही होता है। वो किसी ने क्या खूब कहा था कि देखो क्यों तनाव है, कहाँ पर चुनाव है। तो लिहाजा इंडिया के अंदर ये तमाम चीजें एंटी पाकिस्तान स्लोगन के साथ विन करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान ने जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जलामिया भी लाया था, उसके अंदर बड़ी वाज़ेह पोजीशन ली थी कि हम नेशनल जो पावर, हमारे एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, उसके मुकम्मल स्पेक्ट्रम को यूज करते हुए रिस्पांस जनरेट करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर सबसे पहले तो आपकी डिप्लोमेसी आती है, फिर बायलैटरल या मल्टीलैटरल नेगोशिएशंस आती हैं, फॉलोड बाय कन्वेंशनल वॉर, और अगर वो ज्यादा एस्केलेट कर जाए तो फिर न्यूक्लियर प्ले हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान एक रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करने वाला मुल्क है, और मैं नहीं समझता कि जल्दी इसको एस्केलेट करेंगे। वी डू नॉट वांट वॉर, जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के फर्स्ट राउंड के मौके पे, वी डू नॉट वांट वॉर, बट अगर हमारी सॉवरेनिटी को, सिक्योरिटी को चैलेंज किया गया तो हम उसका भरपूर रिस्पांस जनरेट करेंगे। तो बहुत वाज़ेह तौर पे बता दिया गया। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनास हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।